السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہم فقہنی فی الدین، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین اللہم آمین۔ یہ اپنا مائک آف کر دیجئے، یہ سمیہ ہے شاید، اپنا مائک آف کر دیجئے۔ اچھا میرا مائک چل رہا ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے، اپنا مائک آف کر دیجئے۔ میوٹ پہ رکھیں ہاتھ۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 23، آیت نمبر 23 سے آج انشاءاللہ ہم اس واقعے کو پورا کریں گے، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا، آیت نمبر 31 تک، 23 سے 31 تک انشاءاللہ۔ ہم اس میں پہلے یہ واقعہ پڑھ رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں، کہ موسیٰ علیہ السلام سے جب یہ کہا گیا کہ اے میری قوم ارض مقدس یعنی فلسطین میں داخل ہو جاؤ، جو کہ تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے، لیکن انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ اے موسیٰ، یہ قوم جو ہے وہ اندر جس کے قوم ہے یہ بہت زبردست ہے، تو ہم اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا اندر داخل ہونے سے، یعنی اس آیت میں جہاد کا حکم ہے۔ بظاہر تو نہیں نظر آ رہا، لیکن ان سے جھگڑا کرنا تھا یا لڑنا تھا یا ویسے ہی داخل ہو جانا تھا۔ جیسے کہ سمپل ایک بات آتی ہے اگر دو مردوں کی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جسٹ آپ نے ایک سٹیپ لینا تھا، اور اس سٹیپ لینے کے بعد آپ نے مطلب آپ کو کی اللہ تعالیٰ نے ہیلپ کرنی تھی، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ قال کہا رجلانی، جب انہوں نے یہ جواب دے دیا نا کہ اے موسیٰ ہم تو اس میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ یہاں سے عمالقہ جو ہے وہ نکلیں گے نہیں۔ قال کہا یہ رجلانی، دو آدمیوں نے، رجل اور رجلا، رجلا اور رجلان، رجلانی دو آدمیوں نے، من الذین ان میں سے جو، یخافون ڈرتے تھے، انعم اللہ انعام کیا تھا اللہ نے، علیہما ان دونوں پر۔ اب یہاں پر ایک اور انعام کا ذکر آیا ہے، یہاں پر ایک اور انعام کا ذکر آیا۔ پہلے آپ کو پتہ کہ نعمت اسلام، پہلے اسلام نعمت کس کو کہا؟ اسلام کو کہا گیا۔ کہیں پر نعمت ہمیں کہا گیا ہدایت کو کہا گیا، اور یہاں پہ نعمت کس چیز کو کہا گیا؟ یہاں پہ نعمت خوف کو کہا گیا، اللہ کا خوف۔ اب وہاں جا کے انہیں کہہ دو کہ ذرا یہاں پہ نعمت کسے کہا گیا ہے؟ اللہ کے خوف کو۔ یخافون وہ ڈرتے تھے، انعم اللہ اللہ نے انعام کیا تھا ان پر، یعنی اگر آپ کے دل میں تقویٰ ہے تو وہ بھی کیا ہے؟ اللہ کا خوف، وہ بھی نعمت کی ایک صورت ہے۔ یعنی نعمتوں کی مختلف، ہم نعمت جس کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے پاس جو چیزیں مل گئی ہیں، آپ کو بیٹے مل گئے ہیں، آپ کو رزق مل گیا، آپ کو یہ چیزیں نہیں، نعمت کی اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتیں بتائی ہیں، تو اس جگہ پر جو ہے وہ نعمت اللہ کا خوف ہے۔ علیہما ان دونوں پر، اللہ نے ان پر انعام کیا تھا، ادخلو انہوں نے کیا کہا؟ ادخلو داخل ہو جاؤ، علیہم الباب ان پر دروازے سے، یعنی جس داخل ہی ہونا تھا، سٹیپ لینا تھا آپ نے ایک ہمت اور حوصلہ کرنا تھا۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ پھر جب تم داخل ہو جاؤ گے اس میں، دخلتموہ داخل ہو جاؤ گے تم اس میں، فَإِنَّكُمْ تو پس بے شک تم غالبون غالب آنے والے ہو، وعلی اللہ اور اللہ ہی پر، فتوکلوا پس تم توکل کرو، ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم ایمان لانے والے، ٹھیک ہے۔ آپ نے وہاں پر ایک ہمت اور حوصلہ کر کے اس میں داخل ہونا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کرنی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ اور اللہ ان سے کہلوا رہے ہیں کہ پھر تم بے شک تم ہی غالب آنے والے ہو، کیونکہ ایمان والے ہی غالب آنے والے ہیں۔ اور یہی کام ہم آج کر رہے ہیں کہ آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور آج ہم جو ہے اپنے وطن پر، ہماری یعنی اپنے ملک کی سرحد پر
اگر وہ حملہ ہوا ہے تو ہم لوگوں نے جو ہے وہ میزائل بھی چلائے ہیں اور سب کچھ کیا ہے اور ہم نے اسٹیپ بھی لیا ہے، لیکن جب اسلام پہ حملہ ہے اور تیسرا حرم ہے، القدس ہے، مسجد اقصیٰ ہے اور غزہ ہے اور مظلوم فلسطینی ہیں یا ہمارے بہن بھائی ہیں، تو ان کے لیے ہم نے اسٹیپ ابھی تک 2 سال ہونے کو ہے نہیں لیا۔ اور کیا کرنا ہے ہم نے؟ صرف میزائلوں کے رخ اس سائڈ پہ کرنے ہیں یا ایک دھمکی لگانی ہے، اور ابھی چلانے کی بات نہیں کر رہے، ابھی صرف دھمکی کی بات کر رہے ہیں، تو یہ ہم نہیں کر پا رہے۔ وہ کہہ رہے ہیں 2 مرد کون تھے؟ اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 2 شخص جو تھے ایماندار تھے، اللہ تعالیٰ کی مدد پر ان کو یقین تھا، انہوں نے اس قوم کو سمجھایا کہ تم ہمت تو کرو، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تمہاری کس طرح مدد کرتے ہیں، اور یہی بات ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمت تو کریں، آپ جو ہے ایک دھمکی تو اسرائیل کو لگائیں، پھر چاہے موت بھی آ جائے اس راہ میں، اللہ کی راہ میں، چاہے جو بھی ہو جائے، چلو یہ تو نہ آپ عزت کی جو موت ہے وہ ذلت کی زندگی سے بہتر ہے، تو ذلت کی زندگی جو ہم مسلمان گزار رہے ہیں اس سے بہتر نہیں ہم عزت کی موت مر جائیں، یہ بات ہے۔ فتوکل وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر فتوکلوا، پس تم توکل کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان والے، یعنی ایمان والے صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، اسی پر ہی توکل کرتے ہیں، نہ اپنے میزائلوں پہ، نہ اپنے ہتھیاروں پہ، نہ کسی اور چیز پہ توکل کرتے ہیں۔ تو اب تو یہ فیلڈ مارشل بن چکے ہیں۔ فیلڈ مارشل کے بارے میں کل جو سن رہی تھی کہ فیلڈ مارشل جو ہے وہ تاحیات ہے، اور یہ پاکستان کا سیکنڈ فیلڈ مارشل ہے عاصم منیر، حافظ جنرل عاصم، حافظ بھی ساتھ لگائے نا تاکہ پتہ چلے کہ اس نے قرآن کو حفظ بھی کیا ہوا ہے، اور پھر یہ قرآن کے ترجمے کے ساتھ آیات کے ساتھ بات کو جو اپنا اسٹیٹمنٹ دیتا ہے آیات کے ساتھ بیان کرتے ہیں، حافظ عاصم منیر صاحب جو ہمارے فیلڈ مارشل ہیں۔ فیلڈ مارشل پہلے کون تھے؟ جنرل ایوب تھے۔ جنرل ایوب کے بعد جنرل ایوب کے پاس یہ عہدہ تھا، اور جنرل ایوب کے بعد اب فیلڈ مارشل عاصم منیر ہے۔ اب بتائیے کہ ان کے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری ہے، امت کی ذمہ داری، پوری سلطنت کی ذمہ داری، اور پھر میں بار بار یہ بات کہتی ہوں کہ پاکستان سپر واحد جو ہے نا وہ ایٹمی طاقت ہے، اسلامی ایٹمی طاقت ہے اسلام کی، تو اس کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور پھر عوام پیچھے بیک پہ کھڑی ہے، عوام تو کہہ رہی ہے، پہلے تو تھا نا کہ عوام نہیں جاگ رہی تھی، آج تو یوتھ کھڑی ہے، تو پھر بھی آپ نہیں اگر اٹھتے، پھر بھی نہیں اگر آپ جاتے، تو پھر آپ یہ بنی اسرائیل والے جو ہے نا وہ کر رہے ہیں، اور ہاں بالکل، اور اسی طرح جو ہے نا آگے چلتے ہیں، جی یہ ریٹائرڈ نہیں ہوں گے، اور ان کی یہ وردی میں ہی رہیں گے ہمیشہ کے لیے، جنرل عاصم منیر۔ تو اب اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ہم اپنی آواز ان تک پہنچا رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور یہ کوئی سٹیپ لے، جیسے اس نے راتوں رات جو ہے انڈیا کو ناکو چنے چبوائے ہیں، اور بے شک اس میں کسی کا رول کوئی نہیں ہے، نواز شریف، شہباز شریف، یہ سارا ان کا اپنا انہوں نے سٹیپ لیا، تو تب یہ کیا، اگر ان ڈرپوکوں کے رہتے تو کبھی بھی نہ کر سکتے۔ ہاں جی جی اچھا، قالو انہوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، پھر دوبارہ آپ دیکھیے کہ نہ کوئی عزت نہ کوئی رسپیکٹ، اے موسیٰ ڈائریکٹلی، ٹھیک ہے، اور نہ کوئی محبت، اے موسیٰ انا لن ندخلها، پھر دوبارہ بے شک ہم ہرگز نہیں، پہلے بھی انہوں نے یہی کہا لن ندخلها، اور جب دوسری بار انہوں نے آپ کو ایک مشورہ دیا کہ آپ داخل تو ہوں، اللہ آپ کی مدد کرے گا، اللہ آپ کی مدد کرے گا، انہوں نے کہا قالو، کہنے لگے، یا موسیٰ، موسیٰ انا لن ندخلها، ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے اس میں ابداً، کبھی بھی، ما دامو، جب تک کہ وہ رہیں گے، فیہا، اس میں، کس میں؟ ارض فلسطین میں، اور دامو کہاں سے نکلا؟ دوم، دوام، اور ما داما اور ما زالا، وہ جو میں نے اس دن بتایا تھا یہ اسی کے ہی قبیلے کا ہے، ما زالا کا ہی ما داما قبیلے کا ہے، ٹھیک ہے، جیسے دام، زال ہمیشہ جو ہے رہنا، اسی طرح دوام ہمیشگی کو ہی کہا جاتا ہے۔ فذهب، پس جاؤ، انتا، تم، جی فذهب، پس جاؤ، انتا، تم، وربک، اور تمہارا رب، یعنی تم دونوں جاؤ، فقاتلا، اور پس تم دونوں ہی لڑو، تم دونوں جنگ کرو، انا، بے شک ہم، ہا ہنا، یہیں، قاعدون، بیٹھنے والے ہیں۔ کتنا سخت اور کتنا مطلب سیدھا بس بالکل انہوں نے نا بات ایسے کر دی،
اور کتنی بڑی بات ہے کہ جو انہوں نے بالکل انکار کر دیا۔ اس کے برعکس اگر ہم صحابہ کرام کا دیکھیں کہ صحابہ کرام نے مطلب کیا کہا، ہاں جی جی، ان کی یہ بزدلی تھی، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کو واضح کیا کہ تو اور تیرا رب جا کے لڑے۔ اس کے برعکس جب جنگ بدر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے سے مشورہ کیا تو انہوں نے قلت تعداد، قلت وسائل کے باوجود جہاد میں حصہ لینے کے لیے بھرپور عزم کا اظہار کیا، اور یہ بھی کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کو اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح قوم موسیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا۔ یہ صحیح بخاری کتاب المغازی تفسیر میں ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد قالا کہنے لگے موسیٰ ربی اے میرے رب، انی بے شک میں، لا املکو نہیں مالک، مجھے کوئی اختیار نہیں، الا مگر نفسی اپنی جان کا، و اخی اور اپنے بھائی کا۔ بھائی کون تھے؟ ہارون علیہ السلام۔ ففرق پس جدائی ڈال دے، فرق ڈال دے، فرقہ دو ٹکڑے ہو جانا، جدائی ڈال دے، بیننا ہمارے درمیان، و بین اور درمیان، القوم الفاسقین ان لوگوں کے جو فاسق ہیں، یعنی ہمیں ان میں شامل نہ کرنا۔ اور فاسق یہاں پر کس کو کہا گیا؟ جو بات نہیں مانتے، انہوں نے بات ماننے سے ہی انکار کر دیا۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ موسیٰ ہیں اور وہ یعنی یہ بات کر رہے ہیں، اس میں نافرمان قوم کے مقابلے میں اپنی بے بسی کا اظہار اور برات کا اعلان کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے۔ قال فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فَإِنَّهَا بس بے شک وہ محرمۃ حرام کر دی گئی ہے، حالانکہ اللہ نے ان پر لکھ دی تھی، ٹھیک ہے، ان کو دے دی تھی۔ محرمۃ حرام کر دی گئی، علیہم ان پر، اور 40 سنہ 40 سال تک، ارض فلسطین ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی۔ یتیہون یہ تے مدن تے میں بتاتی ہوں آپ کو، تا یا ہا اس کا روٹ ہے۔ یتیہون وہ بھٹکتے پھریں گے، فی الارض زمین میں، یہ ہے میدان تے، اور اس کو 40 سال۔ اب یتیہون اصل تو مطلب ہے کہ بھٹکنا پھرنا ادھر ادھر، جس کو آوارہ گردی کہتے ہیں، اور یہ وہ، اس لیے یہ میدان تے بھی کہلایا۔ اور اس میں جو ہے نا یعنی آپ دیکھیں کہ پہلے بھی اس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ صبح وہ چلتے تھے اور شام کو جب وہ ٹھہرتے آرام کرتے تو صبح پھر جب اٹھتے تو وہ اسی جگہ پر موجود ہوتے، حالانکہ تھوڑا سا فاصلہ تھا، زیادہ نہیں تھا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے ان پر 40 سال کے لیے اس زمین کو حرام کر دیا جو کہ اللہ نے ان کے لیے حلال کر دی تھی، لکھ دی تھی۔ اور پھر کیا کہا؟ فلا تاسا پس نہ تو اب تم افسوس کرو، نہ تم غم کھاؤ، علی القوم الفاسقین ان لوگوں پر جو فاسق ہیں۔ اچھا، 40 سنہ 40 سال کا لفظ آیا ہے، 40 سال کی بات سے کوئی بات سمجھ میں آتی ہے کیا؟ کہ 40 سال کی بات اس لیے آئی کہ 40 سال کے اندر جو پوری جنریشن ہے وہ چینج ہو جائے، اور 40 سال کی بات اس لیے کی گئی ہے کہ 40 سال کے اندر یعنی پوری قوم کا مزاج بدلا جا سکتا ہے۔ آپ کو 40 سال کسی قوم کے مزاج کو بدلنے کے لیے آپ کو 40 ایئرز چاہیے۔ کیوں؟ کیسے؟ کہ ان کے بڑے رخصت ہوں۔ ہوا کیا تھا کہ یہ غلامی میں تھے اور مصریوں ان کے ساتھ رہتے تھے، فرعونیوں کے ساتھ، اور ان کا ذہن جو تھا وہ غلام ہو چکا تھا ذہنی طور پہ، جیسے ہم لوگ ذہنی طور پہ اب غلام ہیں نا، اس طرح ذہنی طور پر یہ غلام ہو چکے تھے۔ جسمانی طور پر ٹھیک تھے، ذہنی طور پر یہ غلام ہو چکے تھے، کیونکہ ان کے بڑے غلامی میں زندگی بسر کر رہے تھے، جیسے کہ ہم نے کی، ہم بھی اب ذہنی طور پہ غلام ہیں، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اگر جو لوگ نہیں اٹھتے، نہیں بات کرتے، وہ ذہنی طور پر غلام ہیں، بے شک وہ گلیوں بازاروں میں بالکل آزاد گھوم رہے ہیں، کوئی ہتھکڑی نہیں، لیکن ان کے ذہن مفلوج ہو چکے ہیں۔ تو ان کے ساتھ بھی اسی طرح تھا۔ پھر یہ ان کے بڑے رخصت ہوئے، جو غلامی کی زندگی، بڑے رخصت ہوں، اور 40 سال تک پھر نئی نسل صحرا میں پلے، اور 40 سال کے بعد وہ جا کے جو ہے وہ اس میں وہ کام کرے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے 40 ایسے ہی نہیں کوئی لفظ اللہ تعالیٰ اٹھایا اللہ تعالیٰ نے اور وہ لفظ جو ہے وہ ایسے ہی دے دیا، اللہ کے ہر لفظ میں حکمت ہوتی ہے۔
آپ کو پتہ اللہ کے نبی کو بھی 40 سال کی ایج میں نبوت ملی. جیسے 7 کا لفظ ہے، اب جا کے میں منع کر رہا ہوں دوبارہ جو یہ بھی ایسی ہی کون ہے. اچھا 7 کا لفظ آیا. سبع کا لفظ کیا سمجھایا تھا آپ کو کہ سبع کا لفظ عرب میں نا لفظ تام ہے، حرف تام ہے، یعنی جب 7 کا لفظ آتا ہے. اسی طرح 70 کا لفظ ہے، اور اسی طرح ایک 40 کا لفظ بھی بہت اہم ہے. تو 40 سال اب دیکھیں پاکستان کو بنے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا، کتنا سال کتنا، اور چائنا نے کتنے عرصے میں ترقی کی ہے. اور جاپان دیکھیں، جاپان جو سیکنڈ ورلڈ وار تھی اس میں جاپان کا حال کیا تھا، اور اب جاپان کی آپ پروگریس دیکھیں، چائنا کی دیکھیں. اور پاکستان کب سے بنا ہوا؟ مسئلہ یہ ہے کہ ڈے 1 سے ہی ہم نے ایفرٹ نہیں کی، ہم نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش ہی نہیں کی. غلاموں کے ساتھ رہ کے بنی اسرائیل کی طرح ہم لوگ بھی غلام ہی بن چکے ہیں. اور آج چاہیے تو یہ تھا کہ اتنا زیادہ پریشر بلڈ ہوتا عوام کا آرمی پر، حکمرانوں پر، کہ وہ خود بخود جو ہے 1 سے 7 اکتوبر کے بعد جیسے کہ جہاد فرض ہو چکا تھا، وہ خود بخود اس کام کے لیے نکلتے اور مجبور ہو جاتے، نہیں بھی نکلتے. لیکن مسئلہ یہاں پہ بھی آ رہا تھا. لیکن خیر اس وقت اب کافی پریشر بلڈ ہے، اور اس وقت جو ہے وہ اس نے بس ایک سٹیپ لینا، تو اسرائیل کا نام و نشان مٹ جائے گا. لیکن تب کب ہوگا؟ جب وہ یہ کام کرے گا، اور اللہ نے اگر اس سے کام لینا ہوا تو، اور اگر اللہ نے اسے کام ہی نہیں لینا ہوا تو پھر وہ یہ کام نہیں کر پائے گا. جنرل عاصم منیر سے اللہ تعالیٰ نے اگر یہ کام نہیں لینا، اس کے وہ نہیں ہے اس کے مقدر میں، تو پھر وہ نہیں کر پائے گا، اور اگر ہے تو پھر وہ کر لے گا. اچھا اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو تسلی دے رہے ہیں. کیسے؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو تسلی دی، کن کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ کے نبی کو بھی دلی قلق ہوتا تھا، افسوس ہوتا تھا. اور اسی طرح ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دیکھیں کہ کتنے قوی تھے، ایک ہی گھونسا مارا تھا، اور وہ جو تھا جو فرعون کی جو ٹیم میں سے تھا وہ ہو گیا تھا، مر گیا تھا. اور بلکہ کہا جاتا ہے کہ جب ملک الموت فرشتہ آیا نا موت کا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے ایک اسے گھونسا مارا تھا اور اس کی آنکھ پھوڑ دی تھی. اب بچے یا اسٹوڈنٹس یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ آنکھ کیسے پھوڑ دی فرشتوں کی، کیسے؟ تو جیسے فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے تھے انسانی شکل میں، اسی طرح وہ بھی انسانی شکل میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا فرشتہ عزرائیل، ملک الموت جو ہے، اور انہوں نے ایک ہی گھونسا مارا اور اس کی آنکھ پھوڑ دی. اتنے قوی اور اتنے طاقتور تھے. اتنے قوی طاقتور پیغمبر کا یہ حال اس قوم نے کیا. اچھا اچھا آپ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو اچھا فلا تأسى على القوم الفاسقين، پس نہ تم افسوس کرو ان لوگوں پر جو فاسق ہیں. آگے چلتے ہیں. آگے قصہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ہے. وَاتْلُو اور پڑھیے، علیہم ان پر. یہ اس وَاتْلُو اللہ تعالیٰ نے خاص لفظ استعمال کیا، یعنی تلاوت کیجیے، پڑھیے، یعنی یہ ایک خاص قسم کا قصہ. اس کی اہمیت سے یہاں سے واضح ہوتی ہے کہ یہ خاص قصہ ہے. نبأ خبر، ابنئی آدمہ، یہ کو ابنئی کون سا صیغہ ہے؟ تثنیہ کا صیغہ ہے. اصل میں واحد کیا ہے اس کا؟ ابن، اور تثنیہ کیا ہے؟ ابنین یعنی بنین. یہ ابنئے بنین سے نکلا ہے. خبر 2 بیٹوں کی، ابنئے آدم علیہ السلام کی، بالحق حق کے ساتھ، وقف لازم ہے اس میں. اذ قربا، جب ان دونوں نے قربانی کی، قرباناً قربانی کرنا. فتقبل، تو وہ قبول کر لی گئی، من احدہما، ان دونوں میں ایک سے. قربانی ان دونوں کی قربانیوں میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی. ولم یتقبل، اور نہ قبول کی گئی، من الآخری، دوسرے سے.
اچھا، قال کہنے لگا، یہ کون تھا؟ حابیل، نہیں قابیل، سوری. قال قابیل نے کہا، لأقتلنک، البتہ میں ضرور قتل کروں گا تجھے. لأقتلنک، اس میں شدت ہے، لام تاکید بھی ہے اور نون تاکید، نون جو مشدد والا ہے، نون تشدید، وہ بھی شدت والا ہے. ضرور قتل کروں گا تجھے. قال کہنے لگا حابیل، انما بے شک، یتقبل اللہ قبول کرتا ہے اللہ، من المتقین متقی لوگوں سے. یہاں پہ انما آیا، پہلے میں انما کو تھوڑا سا دیکھ دوں. انما اور انا دونوں ایک چیز نہیں ہے. انا کا کیا معنی ہے؟ بے شک، اور انما بے شک، لیکن بے شک جسٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے. انما میں یہ اس کو کہتے ہیں کلمہ حسر، بلکہ ہم پہلے بھی اس کو بیان کر چکے ہیں. کلمہ حسر یعنی یہ پورے کلمے کو گھیر لیتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بے شک بات صرف یہی ہے، اصل میں بات ہے ہی یہی. ہم ایسے کبھی کہتے ہیں ساری بات ہی یہی ہے. اصل میں ایک بات ہوتی ہے اور بات کے اندر وہی ساری بات ہوتی ہے. یہ ہے انما. کلمہ حسر اس کو بولتے ہیں، محصور سے نکلا. حسر کہتے ہیں حسیرہ، جیسے کسی چیز کو انسرکل کر لینا، کسی چیز کو گھیرے میں لے لینا، ٹھیک ہے، حصار میں لے لینا. تو یہ ساری کی ساری بات کو حصار میں لے لینے والا کلمہ ہے. اس لیے انما اور انا کا اگر آپ اس کو صرف اگر آپ اردو ترجمے پہ اکتفا کریں تو اس کے آپ جو جملے کا لطف ہے پورے، اس کو آپ وہ نہیں حاصل کر سکتے. وہ ورنہ تو ابھی بات ہی نہیں میں نے کی. ہاں جی، انا میں نے بتایا تھا کہ انا آتا ہے اسٹارٹر. اگر آپ انا کی بات کریں، انا اسٹارٹ میں آتا ہے اور انا سینٹر میں آتا ہے. انا اور انا سیم ہی ہے، ٹھیک ہے. انا کہاں آتا ہے؟ جملے کے اسٹارٹ میں آتا ہے اور انا سینٹر میں آتا ہے. وہ اس کا الگ فرق ہے، وہ ایک الگ ہے. یہ انما کی بات ہو رہی ہے. اچھا، ہوا کیا تھا اس کو تھوڑا سا ہم پڑھ لیتے ہیں. آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے یعنی حابیل اور قابیل، یہ نظر یا قربانی کس لیے پیش کی گئی، اس کے بارے میں کوئی صحیح روایت موجود نہیں. البتہ وہ روایت کچھ مشہور یہ ہیں کہ حضرت آدم و حوا کے ملاپ سے ایک وقت لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے، دوسرے حمل سے پھر لڑکا اور لڑکی ہوتے. ایک حمل کے بہن بھائی کا نکاح دوسرے حمل کے بہن بھائی سے کر دیا جاتا. حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن بدصورت تھی، اور جبکہ قابیل جس نے قتل کیا تھا اس کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن خوبصورت تھی. اس وقت کے اصول کے مطابق حابیل کا نکاح قابیل کی بہن کے ساتھ اور قابیل کا نکاح حابیل کی بہن کے ساتھ ہونا تھا، لیکن قابیل چاہتا تھا کہ وہ حابیل کی بجائے اپنی ہی بہن کے ساتھ جو خوبصورت تھی نکاح کرے. حضرت آدم علیہ السلام نے اسے سمجھایا لیکن وہ نہ سمجھا. بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کو بارگاہ الہی میں قربانیاں پیش کرنے کے لیے حکم دیا اور فرمایا کہ جس کی قربانی قبول ہو جائے گی قابیل کی بہن کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا جائے گا. قابیل کی بہن کیا تھی؟ خوبصورت تھی، ٹھیک ہے، جس نے قتل کیا تھا. حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی. یعنی حابیل کی قربانی کیسے قبول ہوئی کہ آسمان سے آگ آئی، اسے کھا گئی، جو اس کے قبول ہونے کی دلیل تھی. اچھا، یہ اس کا پس منظر تھوڑا سا بیان ہوتا ہے. یعنی حسد کا شکار ہو چکا تھا، جو قابیل تھا وہ حسد میں آ چکا تھا. تو یہ اس کا یعنی تھوڑا سا پس منظر ہے. اب آگے چلتے ہیں ہم اس کو. انہوں نے کہا، اس نے کیا کہا؟ البتہ میں ضرور قتل کروں گا تجھے. اور کہا کہ کہنے لگا کہ بے شک قبول کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جب اس کی قربانی حابیل کی قبول کر لی، قابیل کا نہیں قبول کی، تو انہوں نے کہا حابیل نے کہ بے شک قبول کرتا ہے اللہ متقی لوگوں سے. آپ کو تھوڑا سا قربانی کے بارے میں بتا دوں کہ قربانی صرف اللہ کے نبی یا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سے دنیا بنی ہے، یہ آپ کے سامنے واقعہ آ گیا، تب سے قربانی. اور قربانی کیا ہوتی تھی کہ کوئی اللہ تعالیٰ نے جب کسی کی قربانی کو قبول کرنا ہوتا تھا اسے آگ آ کے کھا جاتی تھی. اور یہی انہوں نے بھی ایک قریش مکہ نے بھی رکھا تھا کہ، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو، خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو فرما دیا تھا کہ بہت سارے معجزات آئے تب بھی ایمان نہیں لائے، تو اب بے شک اور آپ ان پر لکھے ہوئے صحیفے لے آئیں گے تب بھی نہیں ایمان لائیں گے. تو قربانی کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ قربانی جو ہے وہ ایک کتنا اہم فعل ہے کہ جب سے دنیا بنی تب سے یہ چل رہا ہے. لئن بسطت،
البتہ اگر، لا لام تاکید، اور ان جسٹ آپ حمزہ زیر نون ان لکھتے تو یہ کیا بن گیا؟ جب آپ اکٹھا لکھیں گے تو لا ان بن جائے گا۔ کئی لفظ ایسے ہوتے ہیں لکھنے میں کوئی اور طرح سے ہوتے ہیں، حالانکہ ہم ان کو پہلے اس طرح ایزیلی عام دوسرے لفظوں میں ہم پڑھ چکے ہوتے ہیں، تو یہ ایسے لگتا ہے جیسے ایک نیا ورڈ آ گیا، لیکن یہ نیا نہیں ہوتا، یہ وہی ہوتا ہے لیکن مکس ہوا ہوتا ہے، اکٹھا آیا ہوتا ہے۔ تو یہ بن گیا لئن، لئن بسطتا، اور لئن میں نون کہاں گیا؟ میم سے بدل گیا، کیوں؟ آگے با آ گیا، ٹھیک ہے، یہ تجوید کا قاعدہ ہے۔ اگر ایسا جو ہے وہ تنوین یا ایسا نون ساکن جس کے آگے با آ جائے تو وہ اس میں غنہ آ جاتا ہے اور وہ میم کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ ہاں جی، لئن بسطتا، اگر، البتہ اگر بسطتا بڑھایا تو نے، بسطتا کہاں سے نکلا؟ بستہ سے، بستہ یعنی پھیلایا، پھیلانا، پھیلایا تو نے، بڑھایا تو نے الیہ میری طرف، یدا کا اپنا ہاتھ، لتقتلنی تاکہ تو قتل کر دے مجھے، یہ لام کون سا ہے؟ لام تعلیل، تعلیل، ٹھیک ہے، تاکہ کسی چیز کی علت کو بیان کرنا، تعلیل، تا عین لام یا لام، کسی چیز کی علت کو بیان کرنا، تاکہ تو قتل کر دے مجھے، ما انا تو نہیں میں، بباسطن بڑھانے والا، یدیہ بباسطی یدیہ بڑھانے والا ہاتھ اپنا، الیکا طرف تیری، لاقتلک تاکہ قتل کر دوں میں تجھے۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی آپ پر اٹیک کرتا ہے تو آپ اپنا دفاع نہ کریں، آپ اپنا دفاع کریں گے، جیسے کہ آتا ہے کہ دفاع کرنے والا، اپنی جان کو بچانے والا شہید ہے، اپنا مال اپنی جان بچاتے بچاتے اگر وہ مر جاتا ہے تو وہ شہید کا درجہ، اس کو شہادت کے بھی مختلف لیول ہیں۔ تو اس میں اس بات کا نہیں ہے، یہ نہیں انہوں نے کہا کہ میں تجھ پہ بالکل ہی مطلب جو ہے وہ اپنا دفاع نہیں کروں گا، اس کا مطلب یہ بات تھی کہ میں تجھے قتل نہیں کروں گا، یعنی نیت ان کی قتل کرنے کی نہیں، جیسے ایک آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں، اور صحابہ کرام نے پوچھا قاتل اور مقتول دونوں کیسے جہنمی ہیں؟ یعنی مقتول جو تھا وہ بھی اس کے قتل کے درپے تھا۔ اگر ہم میں سے جیسے کوئی اچانک حملہ ہو جاتا ہے یا دھماکہ ہو جاتا ہے تو ہم تو نہیں کوئی چاہ رہے ہوتے نا، اسی لیے ہم اکثر شہادت کر دے دیتے ہیں نمازیوں کو یا اس طرح، تو ہم تو نہیں چاہ رہے ہوتے کہ ہم نے فلاں کو قتل کیا، لیکن اگر فلاں اگلا بھی یہ چاہ رہا ہے، اگلے کے بھی دل میں اتنا بغض ہے تو وہ پھر قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ ہاں جی، اچھا، انہوں نے کہا، حابیل نے کہا کہ اگر تو نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو میں تجھے قتل نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، میں تیرے طرف اپنا ہاتھ بڑھانے والا نہیں کہ میں تجھے قتل کروں، ہاں دفاع کر سکتا ہوں اپنے آپ کو، آپ اپنا دفاع ضرور کر سکتے ہیں، کس لیے؟ انی بے شک میں، اخاف اللہ میں ڈرتا ہوں، رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یعنی میرے گناہ کا مطلب قتل کا وہ گناہ، یہ آگے چلتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، ابھی آگے بھی پڑھ لیتے ہیں۔ انی بے شک میں، اریدو میں چاہتا ہوں، دوبارہ آیا انی بے شک میں، اریدو میں چاہتا ہوں، ان صیغوں پہ بھی تھوڑا سا غور کر لیجئے کہ یہ دوبارہ آ رہا ہے، اور جیسے آئے نا پھر آپ ویسے ہی تھوڑا پڑھ لیں تو پھر یہ ہے کہ روانگی ہو جائے گی لفظی ترجمے کی۔ ان تبوا کہ تو پلٹے، تبوا کہاں سے نکلا؟ با واو حمزہ، جیسے با فباؤ بغضب من اللہ آتا ہے، وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ، تو یہ تبو وہ ہے، یہ بوا والا وہ نہیں ہے، ایک بوا انا آتا ہے، جگہ دی ہم نے ان کو، سلطنت دی ہم نے ان کو قرار دیا، یہ وہ نہیں ہے، تو یہ وہ ہے فباؤ والا۔ ان تبوا کہ تو پلٹے، باسمی ساتھ میرے گناہ کے، و اسمی کا اور اپنے گناہ کے، فتکونا پھر تو ہو جائے، من اصحاب النار آگ والوں میں سے، آگ کے ساتھیوں میں سے، وذالکا اور یہ جزاء الظالمین بدلہ ہے ظالموں کا۔ یعنی اس کو میں تھوڑا سا لفظی ترجمے میں کروں کہ اللہ، وہ حابیل نے کیا کہا، میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنا گناہ اپنے سر پہ لے لے، میرا بھی اور اپنا بھی گناہ اپنے سر پہ لے لے اور دوزخیوں میں شامل ہو جائے، ظالموں کا یہی بدلہ ہے، ٹھیک ہے،
جی اس میں آتا ہے کہ میرے گناہ کا مطلب قتل کا وہ گناہ جو مجھے اس وقت ہوتا جب میں تجھے قتل کرتا. ٹھیک ہے. اسمی کا کیا مطلب ہے؟ اگر میں تجھے قتل کرتا تو جو گناہ مجھے ہوتا وہ گناہ بھی. اور جیسا کہ حدیث میں آیا کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا قاتل کا جہنم میں جانا تو سمجھ میں آتا ہے، مقتول جہنم میں کیوں جائے گا؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ وہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے کا حریص تھا. اس کو بھی صحیح بخاری نے بیان کیا. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جو قتل بھی ظلمن ہوتا ہے قاتل کے ساتھ، اس کے خون ناحق کا بوجھ آدم کے اس پہلے بیٹے یعنی قابیل پر ہوتا ہے، کیونکہ یہ پہلا شخص تھا جس نے قتل کا کام کیا. ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ظاہر بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ قابیل کو حابیل کے قتل ناحق کی سزا دنیا میں ہی فوری طور پر دے دی گئی، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اچھا بہرحال اس کے علاوہ بھی اور بھی کئی چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں. تو اس نے کیا کہا کہ جو میرا ہے اور تیرا گناہ دونوں اکٹھے ہوں، یعنی آپ نے کسی کو قتل کا ارادہ بھی نہیں کرنا. مطلب سمجھ میں آ گئی؟ اکثر بغض ہوتا ہے، اکثر تھریڈ ہوتا ہے کسی چیز پہ، آپ کو کہیں سے تھریڈ مل رہا ہے، کوئی دھمکی مل رہی ہے، لیکن آپ نے اپنے آپ کو آپ کے دل میں بھی کسی کے قتل کی جو ہے وہ، ہم اس دن بھی جو بات کر رہے تھے نا کہ بچوں کو آپ ہتھیار چلانا سکھائیں، بچوں کو تیر اندازی سکھائیں، بچوں کو گن چلانا سکھائیں. آپ کو گن چلانی آنی چاہیے، ہمیں آنی چاہیے، مجھے آنی چاہیے. جو حالات چل چکے ہیں سیلف ڈیفenس مطلب کے طور پہ. تو لیکن ہمارا مقصد یہ نہیں ہو کہ ہمارا بچہ کسی بھی مسلم یا کسی بھی مطلب جو بے گناہ ہے اس کی طرف اپنی جو گن ہے، اپنی بندوق ایسے کر لے، تلوار یا بندوق یا جو کچھ بھی آپ کا اسلحہ ہے. یہ ہماری ٹریننگ میں شامل ہونی چاہیے، ہماری تربیت میں شامل ہونی چاہیے کہ ہم نے کبھی کسی کو ناحق نہیں مارنا. اور یہ ہمارے بچوں کی ٹریننگ میں بھی یہ بات، کیونکہ آپ کو پتہ یہ جو لڑکے بڑے ہو جاتے ہیں تو جذباتی ہوتے ہیں، آپ نے ان کی یہ ٹریننگ میں شامل کرنا ہے. کئی لوگ تو جاتے ہیں اور بندوق نکال، وہ اللہ واللہ ہی نہیں تو قتل ہوتا، ورنہ وہ تو نکال کے لے آتا ہے نا، وہ تو گن لے آتا ہے نکال کے. کوئی بھی بچہ لڑتا ہے، آپس میں مردوں کی لڑائی ہوتی ہے تو وہ بھی نکال کے لے آئے، وہ بھی نکال پھر چھڑوا دیا. یہ ہماری بچوں کی تربیت میں یہ چیز بھی شامل ہونی چاہیے، کیونکہ یہ بہت سخت گناہ ہے کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں. اگر بالفرض ہمارا بچہ اس بات کو سوچ رہا تھا کہ میں بھی اس کی گردن اڑاؤں گا، اور اگر وہ مارا گیا، ناحق مارا گیا سمجھو، تو پھر دونوں ہی گئے. اس لیے بہت ضروری ٹریننگ ہے. یہ جو آیات اترتی ہیں نا قرآن کی، یہ اللہ تعالیٰ بہت ساری باتوں کو بتاتے ہیں، واضح کرتے ہیں، اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوتی ہے. تو ایک جان کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف ہے. اور یہ چھوٹی بات ہے کہ قاتل و مقتول دونوں جہنمی، اگر نہیں بھی ہوا تو پھر بھی وہ جہنم میں جائے گا، حالانکہ وہ قتل بھی ہو چکا ہے. اس لیے ہماری ٹریننگ، ہماری گڈی میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم نے ناحق کسی کی طرف اپنا ہتھیار بھی نہیں ایسے کرنا. مسلمان کی طرف تو آپ یوں انگلی کا ایسے کر کے اشارہ بھی نہیں کر سکتے، ایسے ہتھیار بھی نہیں کر سکتے. اچھا، فتوعت تو آسان کر دیا، توا، ہاں جی، فتوعت تو آسان کر دیا، تو خوشی کے لیے استعمال ہوتا ہے، آسان کر دیا لہو واسطے اس کے اس کے نفس نے قتل کرنا اخیہ اپنے بھائی کا، فقتلہ تو اس نے اسے قتل کر دیا، فاصبح من الخاسرین تو پس وہ ہو گیا خسارہ پانے والوں میں سے. یعنی اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہو سکتا ہے اخوت کے جذبات، جو حرص کے جو جذبات پہ کبھی قابو پا سکتے ہیں، جیسے کبھی اخوت کے جذبات غالب آ گئے، کبھی جو مطلب دوسرے جو اس کے قتل کے جذبات تھے وہ، تو ہو سکتا ہے کہ حابیل نے اسے سمجھایا بھی ہو قابیل کو، اور ہو سکتا ہے وہ سمجھ بھی گیا ہو، لیکن پھر حسد کیا تھا؟ عورت کی وجہ سے پہلا. اگر جو یہ اتھینٹک نہیں ہے اتنا، یہ صحیح حدیث میں واقعہ نہیں ہے، جسٹ ایک واقعہ بیان کیا گیا، صحیح روایت میں کوئی ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی مائنڈ میں رکھیے گا. واقعے کو بیان کرتے وقت یہ لازمی آپ نے بتانا ہے کہ آپ کے مائنڈ میں ہو کہ یہ اتھینٹک واقعہ نہیں ہے کہ عورت کی وجہ سے پہلا قتل ہوا ہے، لیکن آتا ہے. تو یہ اخوت کے جذبات جو ہیں وہ غالب نہ آ سکے، اور جو حسد تھے اس کے جذبات غالب آ گئے، اور اس کے نفس نے اس کو قتل کر دیا. جیسے آتا ہے نا، نفس تو ہمیشہ اکثر برائی پہ ہی ابھارتا ہے. فبعث اللہ، پھر کیا ہوا؟ بس بھیجا اللہ نے غراباً ایک کوا، یبحث وہ کھودتا تھا،
یبحثو کہاں سے نکلا؟ باحثہ. ہم کہتے ہیں اکثر بحث و مباحثہ. بحث و مباحثہ میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ایک چیز کو ہم بار بار خرید رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ بحث کر رہے ہوتے ہیں، اس چیز کے اندر سے ایک چیز نکال رہے ہوتے ہیں. تو یبحثو وہ کھودتا تھا فی الارض زمین میں، یعنی زمین کو، لیوریہو تاکہ وہ دکھائے اسے. کہاں سے نکلا؟ رآ سے. رآ کہتے ہیں دیکھنا، اور یرا کہتے ہیں دکھانا، اور لیوریہو تاکہ وہ دکھائے اسے. کیفا کس طرح، یعنی کسے؟ قابیل کو. یواری وہ چھپائے. یواری کہاں سے نکلا؟ ورا سے. ورا کیسے کسے کہتے ہیں؟ پیچھے. آپ کے جو چیز پیچھے ہے وہ اکثر چھپی ہوئی، آپ کو نہیں پتہ آپ کے پیچھے کیا ہے. ٹھیک ہے، تو ورا سے نکلا یواری، تاکہ وہ چھپائے. سوءۃ لاش، یہاں پہ سوءۃ لاش کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اخیہ اپنے بھائی کی. قال، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہم نے پرندوں سے سیکھی ہیں، جانوروں سے سیکھی ہیں. اکثر کہا جاتا ہے کہ جو کپڑا بننا ہے یہ بھی ہم نے پرندے سے ہی سیکھا ہے، اور وہ جس طرح سے اپنا نیسٹ بناتا ہے تو اس طرح سے انسان نے کپڑا بننا بھی سیکھا ہے. اور کہتے ہیں پہلے آپ کو پتہ ہی ہے کہ دستکاریاں یہ چیزیں مشینری تو ہوتی نہیں تھی، ہاتھ سے کپڑا بنا جاتا تھا. تو اس لیے اس نے قبر، اور ہم نے ایک کوے سے یہ بات سیکھی کہ اس کی لاش کو، اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح سے دفن کرنا ہے. وہ کوا لے کے آیا ہوا تھا. قال کہنے لگا، اس نے کہا حابیل نے، یا ویلتا ہائے افسوس مجھ پر، اعجزت کیا عاجز ہوا میں، اعجزت کیا عاجز ہوا میں، ان اکونا اس سے بھی کہ ہو جاؤں میں، مثل ھذا الغرابی مانند اس کوے کے، فاواریہ کہ میں چھپا دوں، سوءۃ اخی لاش اپنے بھائی کی. یعنی میں تو اتنا بھی نہ کر سکا. کہ کہنے لگا کیا میں ایسا کرنے سے بھی کیا گزرا ہو گیا کہ اس کوے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو ہی دفنا دیتا. فاصبح تو ہو گیا من النادمین نادم ہونے والوں میں سے. فاصبح زیادہ تر یوز ہوتا ہے صبح صبح کے وقت کام کرنے کو، لیکن جب یہ زیادہ لفظ یوز ہونا شروع ہو گیا تو فاصبح مطلب اس کے لیے استعمال ہونا شروع ہو گیا، ہونے کے لیے. فاصبح تو ہو گیا نادم ہونے والوں میں سے. یہ اس کی کہانی ہے ساری. اور آتا ہے کہ اس قتل ناحق کا جو، اچھا بہرحال آگے وہ آ جائے گا، کوئی اور آگے بات چل رہی ہے لیکن ہے وہ قتل کے بارے میں ہی ہے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک.